اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سورۃ الحاقہ، حاقہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ حاقہ یعنی حقیقت بیان کرنا، ٹھیک ہے، مراد حقیقت والی مراد یہ قیامت، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ الحاقہ واقع ہونے والی یا آنے والی یا جو حقیقت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ما الحاقہ کیا حقیقت والی، وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت والی کیا ہے، یعنی یہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جٹلایا اس کو، کذبت کا معنی جٹلایا اسے، کذبت اس کو جٹلایا، کس نے جٹلایا؟ ثمود وعاد، ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود نے جٹلایا۔ قوم ثمود کون ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم۔ اور عاد قوم نے بھی جٹلایا۔ عاد قوم حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے اسے قوم عاد کہتے ہیں۔ تو لہذا ان کو ارم ذات العماد کہا گیا ہے سورہ فجر میں۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے، ان کے قد بھی بڑے لمبے لمبے تھے۔ یہ قوم ثمود کے بھی قوم عاد کے بھی، دونوں پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، تو اتنی مضبوط قوم تھی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جٹلایا اسے قوم ثمود نے، قوم عاد نے، بالقاریہ جو کھڑکھڑانے والی ہے، صورت ہے نا القاریہ ما القاریہ، ٹھیک ہے۔ حاقہ بھی قیامت کو کہا گیا، قاریہ بھی قیامت کو کہا گیا۔ تو واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وہ صورت واقعہ جو ہے، واقعہ سے مراد بھی کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بہرحال جو قوم ثمود ہے اسے ہلاک کر دیا گیا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے قوم ثمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ دیگر مقامات پر بھی ان کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل آپ سورہ ہود کے اندر، آراف کے اندر، یہ ان صورتوں میں ان کی تفصیل اور بھی ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ قوم ثمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال جو قوم عاد ہے، یعنی ثمود تو ہلاک کر دی گئی نا، اس کی یہ صالح علیہ السلام کی، جن کو اونٹنی کا دکھایا گیا تھا معجزہ، اس کے باوجود اللہ کو نہیں مان لائے۔ تو جو قوم عاد ہے اس کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال قوم عاد جو ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، ان کے اوپر انہیں ہلاک کیا گیا، بِرِيحٍ، ہوا کے ساتھ، آتیہ، ریح ایسی، سرسرن، سرسر ہیں، آتیہ، جو سرسرن آتیہ، ایسی ہوا، ریحن سرسرن، جو سخت سرد ہوا تھی، ٹھنڈی ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی ہوا جو ہے نا، گرم ہوا تو پھر اس سے کوئی بچت ہو سکتی ہے اگر تو، لیکن سردی جو ہے نا، سردی کے جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ گرمی کی نسبت سردی سے زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ سردی جو ہے نا یہ تو گٹے گوڑے جوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال جو قوم عاد ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ آتِیَةٍ، اسے سخت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اللہ نے ہلاک کیا۔ کیسے؟ سخرہا علیہم،
ان کے اوپر مسلط کر دی گیا وہ عذاب، یعنی یہ ٹھنڈی ہوا والا عذاب ان کے اوپر قوم عاد پر مسلط کیا گیا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 لیال 7 راتیں، 8 ایام 8 دن، 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر ایسے ہوا چلائی گئی، ٹھنڈی ہوا، تیز ٹھنڈی ہوا۔ تو اللہ نے اس قوم عاد کو اس طرح کے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ حسوماً، جو مسلسل چلی، وقفہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ فرماتا ہے فطر القوم، تم دیکھا اس قوم کو، فیہا سرعا، جب وہ لیٹے ہوئے تھے، جب وہ گرے پڑے تھے، جب وہ قوم عاد کے لوگ گرے پڑے تھے وہ اس طرح تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کا تنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، یہ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر سے سارے پتے گرا دیے جائیں، وہ ایک ٹنڈ سا رہ جائے، وہ ایسے ہی تھا، چونکہ ان کے لمبے لمبے قد تھے، جیسے کھجور ایسے سیدھی کھڑی ہوتی ہے نا، ایسے ہی یہ لمبے دراز قدوں والے لوگ تھے۔ تو جب ہوا چلی تو ایسے ہی بکھرے پڑے تھے، کوئی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا، ٹھنڈی ہوا ان کے اوپر چلی، تیز مسلسل چلی، تو یہ بکھرے پڑے تھے جیسے یہ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں نا، وہ ٹنڈ، وہ جناب جس کے اوپر نہ پتے بچے نہ جس کا کچھ اور، ایسے جناب بکھرے پڑے، کوئی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا۔ آپ کھلے کھیت کے اندر کبھی دیکھیں نا، جب کوئی درخت کاٹتے ہیں تو درختوں کی شاخیں اتار کر کوئی جناب لمبا وہ ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، جی۔ تو ایسے یہ پڑے تھے سارے قوم عاد کے لوگ، تباہ و برباد ہو گئے تھے، جی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ہو گئے جیسے وہ گرے پڑے ہوئے کھجور کے ٹنڈ، ٹھیک ہے، کھجور کے تنے کہہ لیں، تنے، وہ کھجور کا وہ حصہ، اوپر سے شاخیں ساری گر گئیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، فَهَلْ پس کیا، لَهُم تَرَى لَهُم، فَهَلْ پس کیا، تَرَى لَهُم تم دیکھتے ہو ان میں سے، من باقیہ کوئی باقی، ابھی کوئی تمہیں نظر آ رہا ہے کہ جو قوم عاد میں سے بچا ہوا ہو؟ قوم عاد میں سے کوئی نہیں بچا، سارے ہی ایسے پھر مر کر جناب زمین پر پڑے تھے، جیسے وہ لکڑیاں بڑی بڑی کھجور کے تنے کی جیسے بکھری پڑی ہوں۔ بات سمجھے؟ وجاء فرعون، یہ قوم عاد اور سمود کی بات ہوئی۔ اللہ نے کافروں کو یہ بات بھی فرمائی کہ وجاء فرعون، آیا فرعون، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے بھی، مطلب فرعون جٹلاتا تھا قیامت کو، اس سے پہلے بھی لوگ جٹلاتے تھے، والمؤتفقات، اور جو گرنے والے تھے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، الٹے منہ گرنے والے۔ اس سے مراد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کے جو 5 گروہ تھے وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر عذاب آئے، فرعون پر بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا، اور قوم عاد کے یہ مختلف گروہوں کے اوپر بھی آیا، قوم سمود پر بھی آیا۔ یہ عذاب آنے کا وجہ کیا تھی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، یعنی ان کو جو بھی اللہ کے پیغمبر پیغام دیتے رہے اللہ کا، وہ اللہ کے رسول کی بات کو جٹلاتے تھے۔ عصا کا معنی ہے جٹلانا، ٹھیک ہے۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسی گناہ کرنے والے، ٹھیک ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ،
گناہ کرنے والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے۔ فعصوا، پس نافرمانی کی انہوں نے رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم اخذۃ رابیہ، پھر ان کو اس نافرمانی کی وجہ سے اچانک عذاب نے پکڑ لیا۔ اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، پکڑ لیا ان کو پھر عذاب نے۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک ہم نے جب پانی بہت زیادہ آیا، طغى الماء، طغا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، مطلب سیلاب کی صورت میں۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب پانی کا عذاب آیا تو اللہ فرماتا ہے حملناکم فی الجاریہ، پھر ہم نے تمہیں کشتی پہ سوار کر دیا، ہم نے تمہیں پھر کشتی پہ سوار کر دیا جب بہت زیادہ پانی تم نے دیکھا۔ کیوں؟ لنجعلها تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، لنجعلها تذکرۃ، لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم بنا دیں تمہارے لیے تذکرۃ، نصیحت۔ ہم نے دیکھو اب تمہارے سامنے ہی جو لوگ کشتی پہ بیٹھ گئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں نہیں تھے وہ ڈوب گئے۔ یہ جناب کئی کہتے تھے ہم تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں پانی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھ گیا تھا، پانی پانی پوری دنیا کے اندر ہو گیا۔ تو اسی پانی کی وجہ سے ہی پھر خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گر گئی تھی۔ خانہ کعبہ کی وہ نیے بس پانی جب اترا تو اس وقت وہ آتا ہے نا 12ویں پارے میں، وفارت تنور، تنور سے چشمہ پھوٹا، ہاں جی، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، ہاں حتی اذا جاء امرنا، اللہ فرماتا ہے جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، تنور سے پھر وہ فوارہ پھوٹا۔ قلنا احمل فیہا من قلنا احمل، فیہا من کل زوجین اثنین، ہاں پھر ہم نے فرمایا تم کشتی میں اب سوار ہو جاؤ۔ ابھی تو دیکھیں نا تنور سے تو آگ نکلتی ہے نا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ فرماتا ہے ہمارا حکم آیا، تنور سے وہ فوارہ پھوٹا۔ اس وقت ہم نے قل نحمل، ہم نے فرمایا احمل، تم سوار ہو جاؤ، فیہا من کل زوجین اثنین، فیہا، اس میں، اس سے مراد کشتی، کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ آگے من کل زوجین، من کل زوجین اثنین، سارے جوڑے جوڑے سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور جتنے انسان تھے وہ سارے باقی چیزوں کے جوڑے جوڑے اس کے اوپر، کشتی کے اوپر سوار کر لیے گئے۔ کشتی بہت بڑی تھی، ہاں جی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور اس وقت بھی یہ لوگ مذاق کرتے تھے، اچھا یہ ہے وہ کشتی جس کی وجہ سے آپ نے بچنا ہے، ہمیں عذاب ہونا ہے۔ لیکن پھر جس وقت وہ تنور سے فوارہ پھوٹا، اس وقت اللہ نے فرمایا اب تم سوار ہو جاؤ، اب سوار ہو جاؤ۔ تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے نہیں ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہمیں تو کچھ نہیں، یہ اتنا پانی تھوڑا ہو جانا ہے کہ مطلب پوری دنیا پہ ہی آ جانا ہے۔ پھر جب گوتے آ کے سب ڈوب گئے، وہ جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کر دیا کشتی پر، لنجعلہا لکم، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے تذکرۃ، نصیحت کے لیے، وتعیہا اذن واعیہ، اور کانوں میں یادداشت کے طور پر بنا دیں۔ وہ کچھ لوگ بچ گئے تھے نا کشتی میں، تاکہ وہ بعد میں پیدا ہونے والوں کو بتائیں کہ بھائی ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے سامنے عذاب، ہیں جی، جیسے ہوتا نا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو بات۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کی بات ویسے ہی سنتے ہیں ان کے لیے تو نصیحت ہوگی، جیسے ہم لوگ آج بھی اگر کوئی بتاتا ہے کہ بھئی قوم نوح اس طرح ڈوبی تھی، تو ہم تو ظاہر ہے اس سے ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر اس بات کو لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر مطلب کوئی بندہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھا اس طرح اللہ کو جھٹلایا تھا، ان پر یہ عذاب آیا تھا، تو یہ دو باتیں اللہ نے فرمائی کہ لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کشتی پر سوار ہونے کے معاملے کو
تمہارے لیے نصیحت بنا دے، وَتَعِيَّهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور وہ کانوں میں محفوظ ہونے کے لیے بنا دے، یعنی یادداشت کے طور پر یہ واقعہ موجود رہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور کو، سور وہ ایک قیامت کے دن ایک سور پھونکا جائے گا، آواز ہوگی اور وہ آواز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، بات سمجھے، یہ قیامت کے دن نفخۃ واحدہ، اچانک وہ سور پھونکا جائے گا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور اٹھایا جائے گا زمین کو، یہ نائب فاعل بنے گا الارض والجبال، ٹھیک ہے، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فدکتا دکتا واحدہ، بس جب ان کو پھینکا جائے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھو نا، اللہ کے سامنے کوئی ان کی نہیں ہے، ایسے پہاڑ اور زمین اٹھا کے پٹک کر جب مارے جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بات سمجھے، تو قیامت کے دن کے احوال میں سے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن ہو جائے گی قائم، وہ قائم ہونے والی، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جس دن زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، مطلب قیامت آ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اللہ فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس وہ اس دن بوسیدہ ہو جائے گا۔ جیسے اب یہ چھت دیکھو، چھت نہیں، جیسے چھت سے وہ کبھی کوئی، چلو یہ لینٹر ہے، کبھی کوئی اینٹ گری، کبھی کوئی اینٹ گری، کبھی سیمٹ گر گیا، کبھی سریا گر گیا، ہیں بوسیدہ حالت کے اندر یہ گر جائیں گے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نا، یہ آسمان کے اوپر اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے اس سے گر جائیں گے، ستارے گریں گے، ایسے گریں گے جیسے کوئی ہے نا بوسیدہ چیزیں گر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اب دیکھیں نا، ایک چھت ہے گر رہی ہے تو سائڈیں بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، تو جب سائڈیں کمزور ہو جائیں گی، اللہ فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن وہ بوسیدہ حالت کے اندر ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، پھر اس کو کناروں سے فرشتے اٹھائیں گے، فرشتوں نے ایسے جیسے ہوتا نا ایک، اب اس کی کوئی پکڑ تو نہیں رہے گی لیکن فرشتے پکڑیں گے اس کو۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اٹھائیں گے آپ کے رب کے عرش کو، آپ کے رب کا جو عرش ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آسمان ہے، عرش ہے، عرش مانا اللہ جس پر، اللہ کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں کی جا سکتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر، بس اللہ اپنی شان کے مطابق جہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ خود اپنے لیے فرمائے وہ اللہ کی شان ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اٹھائیں گے وہ، یعنی فرشتے اٹھائیں گے آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم، اوپر اٹھائیں گے، یومئذ، قیامت کے دن، کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے، 8 فرشتے جو ہیں وہ اٹھائیں گے آسمان کو، یومئذ تعرضون، اس دن پیش کیا جائے گا تمہیں، تمہاری پیشی ہوگی، جیسے ہوتا نہیں ہے تمہیں جواب دینا پڑے گا، قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کو فرمایا گیا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، تم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھو لا تخفى منکم خافیہ، تم سے کوئی ہلکی سے ہلکی بھی کوئی چیز جو ہے وہ تم چھپا نہیں سکو گے، ہلکی سے ہلکی چیز بھی چھپا نہیں سکو گے۔ ایسا نہیں کہ تمہاری کسی بات کا اللہ کو علم ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے ہر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، یَرَهُ کا معنی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے تمہیں پیش کیا جائے گا، تم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ سے چھپا نہیں سکو گے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے 2 کیٹیگری ہوں گی، نیک لوگوں کی، ایک برے لوگوں کی۔
जो अच्छे लोग होंगे अल्लाह फरमाता है अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिन्हें दिया जाएगा उनका नामा अमाल दाएं हाथ में। यमीन कहते हैं दाएं को, दाएं हाथ में किताबहू, किताब का माना उनका रिकॉर्ड, उनका लिखी हुई वो दुनिया के अमाल जब वो पकड़ाए जाएंगे दाएं हाथ में, फ़यक़ूलु, वो कहेंगे हाँ मुक़राउ किताबिया, वो कहेंगे हाँ ये तुम पढ़ो तुम इस किताब को। और भाई ने तेरा रिजल्ट आवे सही आ जाए, तुसी सारे नूं दिखाओगे हाँ जी ए देखो जी रिजल्ट आया, ए देखो जी रिजल्ट आया, हाँ जी पास हो जाए बंदा तो दिखांदा ही है ना, तो ना सही आया होवे तो कहंदा यार ना ही आंदा तो चंगा सी। कि जेड़ा फेल वाला सपलियां वाला भी वो भी बड़े खुशी नाल लैके फिरदे हो, क्यों छुपांदे हो? छुपाते हैं। इंज ही क़यामत वाले दिन होना। अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, बस बहरहाल वो जिसे दिया जाएगा उसका नामा अमाल या उसकी वो रिकॉर्ड दाएं हाथ के अंदर, फ़यक़ूलु हाँ मुक़राउ किताबिया, वो कहेगा हाँ इक़राउ, पढ़ो तुम हैं। और दूसरे को कहा पढ़ यार मेरे किन्ने नंबर आए ये जेड़ा मैं हिफज करदा रहा ਉਹਦੇ नंबर चेक कर, ਜਿਹੜਾ मैं अम्मी की गल ਮੰਨਦਾ रहा ਉਹਦੇ नंबर चेक कर हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं नमाज़ां 'ਚ दौड़दा रहा ਉਹਦੇ गुनाह चेक कर। ਇਹ भी भाएं नाल नाल ही होना ही हाँ जी सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ। तो फ़यक़ूलु हाँ मुक़राउ किताबिया, वो कहेंगे हाँ मुक़राउ किताबिया, ये है तुम पढ़ो उसको, पढ़ो इस किताब को, इस किताब को तुम पढ़ो हैं, दूसरों को दिखाएगा अपना रिजल्ट हैं। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, और कहेंगे वो जिसका नामा अमाल अच्छा होगा ना वो कहेगा इन्नी ज़ननतु, मुझे यकीन था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मेरा जो हिसाब है ना ये ज़रूर मिलने वाला है मुझे, वो कहेगा मेरा हिसाब मिलने वाला है मुझे हाँ जी। आप देखें ना वो कैसे आता है सूरत आले इमरान में, वो यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, हाँ यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा मिलत, यौम ताजिदु तुम उस दिन पाओगे हाँ जी बैठो, यौम ताजिदु बैठो मैं, यौम ताजिदु तुम पाओगे उस दिन कुल्लु नफ्सिन हर शख्स को मा मिलत जो उसने अमल किया होगा, आगे क्या है मिन खैर मुहदरा, जो उसने अच्छा अमल किया होगा, हाजिर जो अच्छा अमल किया होगा हर शख्स ने वो अपने सामने उसको पाएगा। आगे वमा अमिलत मिन सू, वमा अमिलत मिन सू, जिसने बुरा अमल किया होगा, तवद्दु लव अन्ना बैनहा व बैनहू अमदम बईदा, वो चाहेगा उसके और उसके अमल के दरमियान दूर का फासला हो जाए, ये जो मैंने छोड़ी थी नमाजें वो दूर चली जाए मुझसे, ये रिकॉर्ड हैं मैंने जो और गुनाह किए ये आज मुझसे दूर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, बुरे अमल भी वो ये तो चाहेगा दूर चले जाएं लेकिन जाएंगे नहीं, बुरे अमल भी सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फ़यक़ूलु हाँ मुक़राउ किताबिया, बहरहाल जिसका नामा अमाल दाएं हाथ में होगा वो कहेगा आओ तुम पढ़ो इस किताब को। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बेशक मेरा यकीन था कि ये मुझे हिसाब मिलने वाला है। फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, बस वो हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारेगा जिसका नामा अमाल अच्छा होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद जन्नत में होगा, बुलंद बागात के अंदर हैं, बागात बुलंद बागात होंगे हैं, आलिया का माना बुलंद। तो ये नहीं है कि मतलब ऊंचे ऊंचे दरख्त होंगे हैं, तो फिर फ़र्ज़ करे उधर सेब खजूर खाने को दिल करता है उधर हाथी नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाता है कुतूफ़ुहा दानिया, कुतूफ़ुहा दानिया, कुतूफ़ुहा उसके जो मेवे होंगे ना, मेवे दानिया झुके होंगे, मेवे झुके होंगे, दरख्त जिड्डा मर्जी उच्चा होएगा लेकिन जदों जन्नती आदमी खाना चाहेगा ना वो झुके होंगे। तो अल्लाह फरमाता है फी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद जन्नत के अंदर होंगे, बुलंद बागात में होंगे। कुतूफ़ुहा
اس کے جو میوے ہیں دانیاں وہ جھکے ہوں گے. کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ فرمائے گا کلو تم کھاؤ وشربو پیو ہنین ہنسی خوشی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. بما اسلفتم یہ صلہ ہے اس چیز کا فی الایام الخالیہ جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے. گزرے ہوئے دنوں میں جو تم اچھے عمل کرتے رہے یہ اس کا صلہ ہے. آج تم کھاؤ ہنسی خوشی کھاؤ پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ بہرحال جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ ریکارڈ نہ ملا ہوتا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ یہ میرا جو حساب ہے یہ نہ ہوا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ نہ میں پاتا اس حساب کو یعنی یہ حساب مجھ سے نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ وہ کہے گا کاش کہ کانت القاضیہ ہو جاتا یہ فیصلہ موت کے ساتھ ہی. میں مر جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا. جی آج مجھے یہ نہ دیا جاتا. تو اللہ فرماتا ہے ما اغنا انی مالیہ نہ اس کو بچا سکے گا اس کا مال. ہلاک انی سلطانیہ ہلاک ہوگی اس کی بادشاہت. جو دنیا کے اندر بڑے ٹور ٹپے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. تو اب فرشتے اس کو کہیں گے اس جہنمی آدمی کو خضوہ اللہ فرمائے گا اسے پکڑو اس مجرم کو. فغلوہ پس اس کو توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پس اس کے گلے میں زنجیر ڈالو اور وہ زنجیر 70 ذراعا 70 گز ہو. 70 گز کی زنجیر جو ہے اس کے گلے میں ڈالو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم وجہ کیا یہ بندہ دنیا کے اندر عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین اور کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن کوئی پکا دوست. کوئی ہے دوست اس کی مدد کرنے والا تو آئے. اس کے بھی گلے میں 70 گز کی وہ ڈالی جائے زنجیر. کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا پاس. ولا طعام الا من غسلین نہیں کھلایا جائے گا انہیں مگر غسلین. غسلین پتہ کسے کہتے ہیں؟ غسلین پائے نا پھوڑا نکلیا ہوئے نا پھوڑا ایک تے ہوندا وچوں خون نکلدا خون. ایک ہوتا ہے پیپ پتہ ہے پیپ ہوتی ہے نا تو پیپ کو غسلین کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ فرماتا ہے ولا طعام الا من غسلین نہیں وہ کھلایا جائے گا ان کو مگر غسلین کھلائے گی. لا یاکل الا الخاطئون ہر کسی کو تھوڑو یہ ان کو کھلائی جائے گی جو خطا کرنے والے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون اور اس کی قسم جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم یہ جو تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. مراد اللہ نے نازل فرمایا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ آیتیں جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا مخالف تھا نا کہتے میں اس وقت ایک دن میں گھر سے نکلا میں نے کہا آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں گا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ میرے حرم شریف میں جانے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز ادا کرنا شروع کر دی. اچھا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تاکہ میں سنوں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کہتے کہ میں نے جب قرآن کی یہ سورت حاقہ پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے جب آیات سنی تو میں نے اس وقت دل میں خیال کیا بولا نہیں اونچی نہیں بولا دل میں خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑے شاعر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شاعر ہیں. تو کہتے میں نے ابھی دل میں خیال ہی کیا ہے بولا نہیں صرف دل میں سوچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون نہیں ہے یہ کسی شاعر کی بات تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. کہتے پھر میں نے سوچا کہ ممکن ہے یہ
آپ کسی جادوگر کی طرح یہ بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دل میں ہی، میں نے ابھی ذہن میں ہی یہ بات سوچی تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ دی، ولا بقول کاہن، یہ کسی جادوگر کی قول نہیں ہے، کسی جادوگر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو ثم لقطعنا، کہاں سے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، یہاں سے نا یہ مخاطب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لگتی ہے، لیکن جھنجھوڑا کافروں کو جایا جا رہا ہے. جو کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ کافروں کو بیسک جو ہے نا تنبیہ کی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر وہ کہتے ہمارے اوپر کوئی ایسی بات جو ہم نے نہیں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی من گھڑت بات کرتے، اپنی طرف سے بات کرتے، تو لأخذنا منہ بالیمین، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور پکڑتے انہیں دائیں ہاتھ سے، ہم ضرور پکڑتے انہیں دائیں ہاتھ سے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ عاجزین، پس نہ تم میں سے کوئی بھی بچا سکتا، تم میں سے کوئی بھی بچا نہ سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اور اسی طرح وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے جھٹلانے والوں کو. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں پر بطور حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، بے شک وہ ایک حقیقت ہے جو یقیناً حقیقت ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی جو عظمت والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.